من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہ گار تھے۔ عزیز طلباء، یہ جو مکالمہ ہوا ہے نا، یہ کفار مکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان کی بات کی اور دوبارہ سے جی اٹھنے کی بات کی، اللہ پر تو وہ پہلے سے ایمان رکھتے تھے، لیکن دوسرا پہلو ان کے سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اب ہم نے جب مرنا ہے تو اس کے بعد اٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے۔ تو یہ جو ان کے دماغ میں بات تھی، اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بات انہوں نے اور آگے کی کہ اگر کوئی زندہ ہو سکتے ہیں تو پہلے ہمارے آباء و اجداد کو تو زندہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے اعتراضات تھے۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ جو بڑے طاقتور تھے اور جن کی بہت دیر تک حکومتیں رہی ہیں، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ یہاں پر ایک تبع قوم ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنی طاقت کے لحاظ سے بڑی مشہور قوم تھی، اور یمن سے تعلق رکھنے والے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ سوویت یونین جو سابقہ اور اب موجودہ روس، وہاں تک یہ پہنچ گئے تھے، اور ان کی حکومت 115 قبل مسیح شروع ہوئی ہے، اور
300 عیسوی تک ان کی حکومت رہی ہے۔ یہ تقریباً 415 سال بنتے ہیں۔ اتنی لمبی حکومت ان لوگوں نے کی ہے۔ اور آپ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ملکہ سبا کا نام بھی سنا ہوگا۔ وہ ملکہ سبا بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی اہم قومیں، طاقتور قبائل، جن کا دنیا میں طوطی بولتا تھا، ان کو ہم نے ہلاک کیا، ان کو ہم نے برباد کر دیا۔ اور اس سے پہلے بھی اگر جو لوگ قومیں ہوئی ہیں ان کو بھی برباد کیا گیا، اور وہ سب جو گناہ گار تھے اس لیے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ جو مسئلہ ہے دوبارہ جی اٹھنے کا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور ہر دور میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا، اور اسی کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ملی ہے، اس میں جتنی عیش کرنی ہے کر لو، جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو کچھ سمیٹا جا سکتا ہے سمیٹ لو۔ اسی لیے دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ انجوائمنٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا سے آگاہ ہیں، آپ کسی بھی ایپس پہ چلے جائیں، خصوصی طور پر یہ فیس بک اور جو آپ کی یوٹیوب ہے یا واٹس ایپ ہے، اس میں کثرت سے آپ کو کھیل تماشا نظر آئے گا، ناچ گانا، اچھلتے کودتے، ہنسی مزاح، کامیڈی جو مووی ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ نظر آئیں گی، جگت بازی نظر آئے گی، اور سیکسولی ڈسٹربنس نظر آئے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی صلاحیت کے ساتھ جو ہے نا یہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ، اور جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل بھی برباد ہو رہی ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ اور آپ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت طلباء کا کتنا ٹرینڈ ہے ایجوکیشن کی طرف۔ بڑے بڑے ذہین بچے بھی جو ہیں وہ فیس بک، یوٹیوب اور دوسرے ایپس پہ جا کے گھنٹوں وہاں پر صرف کر دیتے ہیں۔ اور تو اور بہت سی گیمز ایسی آ گئی ہیں جس میں 2-3 گھنٹے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لمبی گیم چلتی ہے اور لائیو گیم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کھیل تماشا ہے، اور اس طرف لگایا جا رہا ہے اس لیے کہ جو لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے اسی زندگی کو جینا ہے، وہ فلی ارینج کر رہے ہیں کہ ہم نے انجوائے کرنا ہے، اور مسلمان بھی دیکھا دیکھی نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس میں کود پڑے ہیں، اور خصوصی طور پر ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو ہو گیا۔ آج جو ہے وہ گھر کے جتنے افراد ہیں تقریباً سب کے پاس ہی اینڈرائیڈ ہے اور وائی فائی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا پازیٹیو استعمال ہوتا، لیکن رات گئے تک بچے جو ہیں وہ غلط چیزوں کی طرف مائل رہتے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ احساس نہیں ہے کہ مرنا ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ بہت محنت کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور اللہ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے، اس کو محسوس ہوگا کہ میں نے تو بہت نیک عمل کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ماتھے پہ محراب بھی ہوگا، وضو والی جو جگہیں ہیں وہ بھی چمک رہی ہوں گی، لیکن عزیز طلباء اس کے سارے اعمال کو صرف اس وجہ سے برباد کر دیا جائے گا
کہ وہ تنہائی میں بے حیائی کو دیکھتا تھا، تنہائی میں وہ فضولیات کی طرف پڑا ہوا تھا، وہ بے فکر تھا اور اپنی نظریں جمائے رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جتنے بھی اعمال ہیں سارے برباد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ جو ایشو ہے نا دوبارہ جی اٹھنے کا، یہ ہمیں بھی ذرا مضبوط کرنا چاہیے۔ مسلمان تو ہم ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم تھوڑا سا لیزی ہیں، اور ایمانیات ہماری جو ہے نا بڑی لائٹ ہو چکی ہیں۔ وہ لائٹ اس لیے ہیں کہ دیکھا دیکھی ہو رہا ہے، اور یہ یقین کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بندے کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ دڑا دڑ بندوں کو نکارا کر رہا ہے۔ جیسے یقین کریں کسائی جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کر کے نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ہماری نوجوان نسل کو اسی طرح کاٹ کھا رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان نہیں سوچتا کہ میں نے مرنا ہے، وہ سمجھتا ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی جو ہے نا مجھے جو ہے نا وہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ موت کا پتہ نہیں چلتا کس وقت موت جو ہے وہ آ جائے، اس لیے کوئی اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ زندگی ملی ہے اور پتہ نہیں بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ لمبا سلسلہ اگر ہو تو وہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ لمبے سلسلے کا ہم کہیں گے اس کا ہم نے نیگیٹو استعمال کرنا ہے۔ 2 بندے فوت ہوئے تھے، ایک شہید تھا، ایک عام بندہ جو زندگی گزارنے والا۔ تو ایک صحابی نے ان کے بارے میں خواب دیکھا۔ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ جو عام حالات میں فوت ہوا ہے نا وہ جلدی جنت میں چلا گیا، اور جو شہید ہے وہ جنت میں کچھ دیر کے بعد گیا، کچھ عرصہ کے بعد گیا۔ تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہوا ہوگا، ایسے ہی ہوگا، کیونکہ جو بندہ فوت ہوا ہے نا اس کی عمر زیادہ تھی، اس نے زیادہ عمل کیے تھے، وہ زیادہ دیر تک دنیا میں رہا، اس نے عمل بھی زیادہ کر لیا۔ اس لیے عزیز طلبہ یہ نہ سوچا کرے کہ یہ گناہ والی زندگی ہم نے گزار کے زیادہ ہمیں فائدہ ہونا ہے۔ اگر اس زندگی میں ہم اچھے کام کریں گے نا تو یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال نامے میں داخل ہوتی جائیں گی، اور قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے نا وہاں پر انتظار بھی بڑا موت جیسا ہوگا۔ تو بہت خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جتنی اعمال کا وزن ہمارا زیادہ ہوگا، بھاری ہوگا نا، اتنے ہم جلدی جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو عمر ہے یہ تو ہمارے لیے جنت میں تیزی سے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جتنے وقت ملتا ہے ہم اس میں تیاری کریں تو اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔